یہ تمہارا ملتان شہر جس میں ہمارے باپ دادا رہتے عمریں گزر گئی، اسی شہر میں راجہ دیوان کی حکومت ہے، بیٹا مسلمان ہو گیا۔ کیوں ہوا؟ اس نے تجارت کی جوہریوں سے، جواہرات بیچنے لانے والوں سے جو عرب سے آتے تھے، سمندری علاقوں سے آتے تھے، ان سے تجارت کی۔ ان کی تجارت کی، معاملات کی صفائی دیکھ کر راجہ دیوان کا بیٹا مسلمان ہو گیا۔ آج ہمارے معاملات دیکھ کر ہندو کافر مر رہے ہیں۔ تم سے کوئی معاملہ کر کے تو دیکھیں ایک مرتبہ، پھر پتہ چلے، غش نہ دے دے تو۔ اشراق پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، تسبیحیں پھیریں گے، تلاوت کریں گے، مگر جب معاملہ چت ماریں گے اگلے کو۔ جو معاملے کا گندا مسلمان، اس کا کیا معاملہ اور کیا مسلمانی ہے؟ خدا کی قسم، مسلمانوں نے چاروں طرف پوری دنیا میں جو اسلام پھیلایا وہ معاملات کر کر کے پھیلایا۔ کسی معاملے میں، کاروبار میں جوہریوں کو بڑا خسارہ آیا، انہوں نے خسارہ اٹھا لیا مگر دھوکہ نہ کیا۔ اس پر راجہ دیوان کا بیٹا مسلمان ہو گیا۔ ارے اتنا بڑا خسارہ اٹھا لیا اور معاملات کے اتنے صفائی رکھنے والے لوگ۔ آج نمک تمہارا صاف نہیں، مرچیں تمہاری صاف نہیں، ہلدی تمہاری صاف نہیں، گرم مسالہ تمہارا صاف نہیں، چائے کے ڈبے تمہارے صاف نہیں، اور کچھ کیسے صاف ہوگا؟ میرا دل پلیت ہے، دل صاف نہیں، نیت صاف نہیں۔ روح میں ملاوٹ، ایمان میں ملاوٹ، یقین میں ملاوٹ، تمام چیزوں میں ملاوٹ ہے آج۔ بڑے خوش ہوتے ہیں خاندان کے خاندان، گھر کا گھر، جب سے ہم نے ملاوٹ شروع کی ہے بڑا کاروبار ہے جی، اجی اس کام اس ملک میں چلتا ہی نہیں۔ راجہ دیوان کا بیٹا جوہریوں سے کاروبار کر کے مسلمان بن گیا۔ اب بڑے آدمی کا بیٹا تھا، اسے بڑی فکر ہوئی کہ دین میرے گھر میں آ گیا، اسلام میرے گھر میں آ گھسا۔ اس نے خدا جانے کہاں کہاں سے بڑے بڑے پنڈت بلائے، ہندوؤں کے پنڈت بلائے، کبھی اپنا دین سمجھاؤ۔ یہ تو بڑا نقصان ہوا کہ راجا کا بیٹا مسلمان ہو گیا۔ اس کو بڑا سمجھایا لوگوں نے، بڑے بڑے پنڈتوں نے سمجھایا، مگر یقین کرو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دل میں گھر کر جائے اس کا قیمہ تو بن سکتا ہے مگر وہ کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کی توحید نہیں چھوڑ سکتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر وہ کاروبار کو نہیں دیکھتا، پھر وہ اسباب اور مال و متاع کو نہیں دیکھتا، وہ کہتا کما بنے اور کچھ بنے نہ بنے۔ جس کا یہ یقین ہو جائے کہ سب کچھ اللہ کی ذات کرتی ہے۔ ذرا توجہ کرو، ایک بات کہنے لگا ہوں، دھیان کریں سب۔ ماں پیٹ میں اللہ نے ایک پائپ لگا کر خوراک پہنچائی، وقت آنے پر دائی نے وہ ایک دروازہ خوراک کا بند کر دیا، وقت آنے پر دائی نے ایک دروازہ غذا کا خوراک کا بند کر دیا، رب العالمین نے ماں کی چھت پہ 2 دروازے کھول دیے۔ دائی نے ایک بند کیا، اللہ پاک نے ماں کی چھاتیوں میں 2 دروازے کھول دیے، اور جب تیری ماں نے 2 دروازے بند کیے تو اللہ پاک نے 4 دروازے کھول دیے، چاروں طرف کما اور کھا۔ دائی نے ایک دروازہ بند کیا، ماں نے 2 کھول دی چھاتیوں میں پروردگار نے، اور جب ماں نے 2 دروازے بند کیے تو اللہ نے تیرے لیے 4 کھول دیے، اور جب اسرائیل نے
تیرے 4 دروازے بند کیے، اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے۔ کتنی کریمی ہے تجھ پر اس کی، کہاں اس کے احسانات کا بدلہ بندہ چکائے گا؟ فرمایا تم چل جا پھر دیکھ مزہ، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، میں زمین سے اگا کر کھلاؤں گا، آسمان سے برکتیں برساؤں گا۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ، چاروں طرف کے کافروں اور مشرکوں کے دلوں میں تیرا رعب ڈال دوں گا۔ بڑا سمجھایا پنڈتوں نے، ہندو سادھوؤں نے، مگر وہ کہنے لگا بھائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میری قطرے قطرے میں خون کے بس گیا ہے، اب کوئی طاقت ایمان نہیں چھین سکتی۔ ایک پنڈت بڑا ہوشیار تھا، اس نے راجا سے کہا کہ دیکھو ایک بیٹے سے تجھے صبر کرنا پڑے گا، اگر یہ مسلمان رہا تو تیرے گھر میں دین آ گیا، سمجھو قرآن آ گیا، ایمان آ گیا، اور ایمان اور اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ یہ پھیلتا ہے، تیرا سارا گھر دیندار بنے گا، سارا گھر مسلمان ہوگا۔ یا پھر ترکیب میں بتاتا ہوں، یہ مر جائے تو اچھا ہے۔ اس نے کہا کیا؟ اس لڑکے کو بلایا، کہنے لگا او میاں تو مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، یقین والا بنا بیٹھا ہے، ایمان والا بنا بیٹھا ہے، ہم تجھے لوہا گرم کر کے دیتے ہیں، جب جانے یہاں سب کے سامنے 5 منٹ سینے سے لگا کے دکھا، 5 منٹ سینے سے لگا کے دکھا۔ اس نے کہا بے شک لے آؤ، پرواہ نہیں، لے آؤ مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہی ملتان کا چوک بازار تھا، خلقت تھی، مخلوق تھی، تماشا دیکھنے دنیا آئی تھی، سب کے سامنے جب وہ سرخ گرم لوہا کر کے لایا، یوں لکھا ہے ملتان کی تاریخ میں کہ اس لڑکے کے دل میں تھوڑی سی کلول سی آنے لگی کہ الہی اب جل جاؤں گا، اب مر جاؤں گا، اب آگ مجھے سار